نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز اساتذہ و معلمات، جملہ خواتین و حضرات اور مجالس العلم کے ذریعے دنیا بھر کے متعلمین اور متعلمات اور سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے پچھلی چند نشستوں سے ہم وجود باری تعالی اور ضرورت مذہب کے موضوع پر، یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ اینڈ نیسیسٹی آف ریلیجن، اس سبجیکٹ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس باب میں ہم نے مغربی فلسفے کی تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد سائنس کی جو پوری ڈیولپمنٹ ہے اسے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کہ سائنٹسٹس جو دنیا میں سب سے بڑے نمائندگان عقل ہیں، عقل و دانش کے، حکمت کے، مشاہداتی اور تجرباتی فہم و بصیرت کے نمائندے ہیں، تو ان سائنٹسٹ کی تحقیقات اور آراء اور انکشافات، سائنسی انکشافات، اس کے نتیجے میں وہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں اس موضوع پر، ان کی فائنڈنگز کیا ہیں اور ان کے اعلانات اور اقرارات کیا ہیں۔ سائنٹسٹس کو ہسٹوریکلی ہم اسٹڈی کرتے آ رہے ہیں۔ اب آج سے ہم جس سائنٹسٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے چارلز ٹاؤنز۔ اس نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، برکلے وغیرہ میں ٹاؤنز نے بیان کیا، اپنے آرٹیکل دیا اور اپنے پورا کا پورا پریزنٹیشن دی سائنس کی۔ 1964 کا یہ نوبل پرائز رکھنے والا بڑا نامور فزسسٹ ہے، فزکس کا ماہر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے اور اس کے جاننے کی سائنس ہے، کوسمولوجی، یہ ریویل کرتی ہے، یہ سائنس اور کوسمولوجی کی تحقیقات ہم پر یہ حقیقت منکشف کرتی ہیں کیا کہ یونیورس فٹس ریلیجس ویوز، کہ یہ کائنات اور اس کے بارے میں جملہ علم اور تحقیقات یہ مذہبی حقائق کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہیں، مذہبی حقائق میں اور اس کائنات میں تضاد نہیں ہے۔ اور اسپیسیفکلی دیٹ سم ہاؤ intelligence must have been involved in the laws of the universe۔ کہتا ہے سائنس اتنا کچھ بتا سکتی ہے کہ ڈیفینیٹلی جب اس کائنات کی تخلیق اور تنظیم اور تدبیر اور توسیع اور اس کی بقا کے قوانین بنائے گئے اور اجرام کائنات کے مختلف جسموں اور موجودات کے اندر رکھے گئے، تو اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس تھی۔ یہ بغیر انٹیلیجنس کے محض حادثے، اتفاق اور چانس کے ذریعے اس طرح کی ہم آہنگیاں نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جان پولکنجورن پھر یہ بیان کرتا ہے، پارٹیکل فزکس کا یہ ہے اس کا کیریئر، اسپیشلسٹ ہے پارٹیکل فزکس میں، اور وہ بیان کرتا ہے کہ فار می، وہ خود بیان کرتا ہے کہ فنڈامنٹل کمپوننٹ آف بلیف ان گاڈ، وہ کہتا ہے میرے نزدیک جو اللہ میں ایمان رکھنے اور عقیدہ رکھنے کا جو فنڈامنٹل کمپوننٹ ہے، بنیادی جو جز ہے، وہ یہ ہے کہ دیٹ دیر از اے مائنڈ اینڈ اے پرپز بیہائنڈ دا یونیورس، کہ ہماری سائنس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے آج۔ اگر پہلے کسی نے کوئی کمزور بات کی تو سائنس ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی تھی، سائنس کے سے ابھی کئی پردے اٹھے نہیں تھے۔ جو پردے اٹھتے چلے گئے، حقائق منکشف ہوئے، تو مذہب کا وجود بھی ثابت ہوتا گیا اور خدا خالق کائنات بھی اس پر ایمان ہوتا چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ چیز جو میرا مین کمپوننٹ ہے بلیف ان گاڈ، خدا کے وجود پر ایمان کا، وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت اور دانائی کار فرما ہے اور اس کی تخلیق کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما ہے۔
اور وہ مائنڈ ریشنل مائنڈ ہے جس نے کائنات کو کریٹ کیا. اٹ از اے ریشنل مائنڈ وچ کریٹڈ دا ورلڈ. یعنی باقاعدہ اس کے اندر ایک تدبیر ہے، ایک عقل ہے، ایک فہم ہے، دانائی ہے، ایک حکمت ہے، اور قوانین بول رہے ہیں، اس حکمت کو بتا رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ان دس یونیورس سمجھ آتا ہے کہ ہاؤ نیچر از فائن ٹیونڈ ٹو الاؤ لائف اینڈ کانشیسنس ٹو ایمرج. یہ سارے قوانین بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ ساری کائنات شاندار طریقے سے ٹیون کی گئی، کیسے شاندار ڈیزائننگ اور پروگرامنگ کی گئی. اس طرح پروگرامنگ کی گئی کہ اس میں زندگی ہر شے کی، خواہ وہ انسانی ہے یا حیوانی ہے، پودوں کی ہے یا جانوروں کی ہے، جمادات کی ہے، نباتات کی ہے، کائنات کی ہے، اجرام فلکی کی ہے، سیاروں کی ہے، ستاروں کی ہے، کوئی شے ہے، فضا کی ہے، ہوا کی ہے، خلا کی ہے، جو بھی کائنات میں موجودات ہیں اور ان کی زندگی اور ان کی حرکت اور ان کے مابین توازن، یہ سارا کچھ ایسا ٹیون کیا گیا اس ڈیزائن کو اور اس تخلیق کے نظام کو کہ اس میں زندگی پنپ سکے، ایمرج کر سکے، ڈیولپ کر سکے اور ترقی کر سکے. اس کی بھی ساری ضرورتیں پوری کر کے رکھ دی گئیں. اور شعور کس طرح ڈیولپ ہو سکے، کس میں کتنا ڈیولپ ہو، کس نہ کتنا ڈیولپ ہو، اس کا میکنزم، بیولوجیکل میکنزم بھی اسی طرح بنا کے رکھ دیا گیا کہ شعور بھی اس کے اندر پنپ سکتا ہے، ڈیولپ ہو سکتا ہے، اتنا یا اتنا نہیں. یہ ایلن سینڈیج کی ہم نے بات کی، اور اس کے تحت اس کی چونکہ توبہ چھپی اور عقیدہ اور مذہب پر ایمان لانے کا اقرار چھپا، تو میں نے نیوز ویک کو کوٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے سائنٹسٹ اس دور کے ہوئے جنہوں نے اس چیز کا اعلان و اقرار کیا، تو نمایاں کچھ لوگ اور ان کے بھی سٹیٹمنٹس کوٹ کر دیں. اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. پھر یہ سلسلہ ہے سائنسدانوں کے مذہب کے اقرار کا. اس میں آگے ایک پرومیننٹ نام آتا ہے پروفیسر سیسل ہیمان. یہ گرین ویل کالج یونیورسٹی کینٹکی کا پروفیسر ہے، اور سینٹ لوئس یونیورسٹی کی میڈیکل سکول کا پروفیسر. بیالوجی کا اسپیشلسٹ ہے، سائنس میں بیالوجی کا، اور اس کا بھی فرم بیلیف اور فرم عقیدہ ہے خدا کے وجود میں، خدا کی ذات پر. اور وہ بیان کرتا ہے کیٹیگوریکلی اپنی سٹیٹمنٹ کو، اپنے شہادت کو، اپنی ٹیسٹیمونی کو. وہ کہتا ہے ویئر ایور آئی ٹرم ان دا ریئلم آف سائنس دیر از ایویڈنس آف ڈیزائن، law and order of a supreme being. That's why I say, yes, I believe in God. I believe in a God who is not only an all-powerful God who created and sustained this universe, but a God who is concerned about his crown of creation, man. وہ کہتا ہے کہ میں سائنس کے جس میدان میں بھی جاتا ہوں اور سائنس کے جس شعبے میں اور جس ایریا میں تحقیق کو آگے بڑھاتا ہوں، ہر جگہ مجھے کائنات کی ایک خاص نظم کے مطابق تخلیق کرنے کے آثار اور شہادتیں اور گواہیاں ملتی ہیں. اور کسی ہستی کی گواہی ملتی ہے جس نے اس کائنات کے اندر ایک نظام، ایک قانون اور ایک پورا کا پورا نظم و ترتیب رکھا ہے. اور یہ گواہیاں ملتی ہیں اس امر کی کہ وہ اس کائنات اور موجودات سے باہر ہے، اور وہ سپریم بینگ ہے، وہ خالق ہے، وہ رب کائنات ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ سائنس کے ہر شعبے کے اندر بڑھنے والی تحقیق مجھے یہ اقرار کرنے اور اعلان کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یس آئی بلیو ان گاڈ. ہاں، میں خدا پہ ایمان رکھتا ہوں، اور ایک خدا پہ ایمان رکھتا ہوں، اور ایسے خدا پر جو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور وہ خدا خالق بھی ہے اس کائنات کا، اور وہ خدا اس کائنات کی کو سسٹین کرنے کا، یعنی اس کا رب بھی ہے، اس کو بقا دینے والا بھی ہے. اور صرف یہاں تک نہیں، بلکہ اس کائنات میں جو مخلوقات بشمول انسان جو تاج ہے مخلوقات کا، اس کو اس نے پیدا کیا ہے، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہ ساری کائناتوں کا رب ہے. قرآن نے پہلی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں یہ کہا کہ صرف خالق ہی نہیں ہے کہ تخلیق کر کے کائنات کو چھوڑ دیا، نہیں، العالمین، اس نے جتنی کائناتیں بنائی ہیں، جتنے نظام بنائے ہیں، جتنے عالم بنائے ہیں، جتنی دنیایں بنائی ہیں، جتنی اقسام مخلوقات بنائی ہیں، ہر ایک کو زندہ پیدا بھی کیا
اور زندہ رکھا بھی، اور زندہ رہنے کی ضروریات بھی ان کے اندر رکھ دی اور ان کے باہر بھی ضروریات پوری کر دی، تو وہ رب بھی ہے، وہ کفیل بھی ہے۔ اس لیے فرمایا تمام تعریفیں اس رب اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائناتوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے وہ پالنے والا رب نظر آتا ہے، ہر جگہ اس پالنے والے رب کے وجود کی شہادتیں نظر آتی ہیں۔ اب یہ جو پوری اس کی سٹیٹمنٹ ہے، جان مونسما ایک سائنسدان ہے، سائنٹسٹ رہتا ہے، جان کلوور مونسما، اس نے اس کی پوری سٹیٹمنٹ اور ٹیسٹیمنی بیان کی ہے۔ کتاب اس کی ہے دی ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس، کہ یہ جو وسعت پذیر کائنات ہے، ہر وقت وسیع ہونے والی، ایکسپینڈ کرنے والی کائنات کے اندر خدا کے وجود کی شہادت، یہ کتاب کا عنوان ہے۔ اور سائنٹسٹ اس کے صفحہ 219 پر اس نے اس ٹیسٹیمنی کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور نامور سائنسدان ہے پال ایڈولف، پورا نام ہے پال ارنسٹ ایڈولف، تو یہ بھی اناٹومسٹ ہے بہت بڑا، انسانی وجود کے اوپر، یعنی اس کی تشکیل ابتدا ایمبریو سے لے کے اور پھر اس کی پوری تشکیل اور اس کی بچے کی اور انسان کی، اس کے اوپر اناٹومسٹ۔ سینٹ جانز یونیورسٹی کا وہ پروفیسر ہے اور امریکن کالج آف سرجنز کا فیلو بھی ہے۔ وہ اپنے عقیدے کو اور خدا کے وجود پر اپنے ایمان کو بیان کرتے ہوئے پھر کہتا ہے I would say that I definitely accept for myself the existence and reality of God۔ ایز اے سائنٹسٹ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور ڈیفینیٹلی میں یہ قبول کرتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں خدا کے وجود پر بھی، اور خدا کے وجود کو ایک حقیقت کے طور پہ مان رہا ہوں۔ مائی کنوکشن، میری سائنسی تحقیقات نے اور ان سے حاصل ہونے والے یقین نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ مائی کنوکشن ریزلٹس not only from experiences of a spiritual nature, but medical practice has amply confirmed what I had accepted by faith. Yes, indeed there is a God۔ وہ کہتا ہے صرف میرے سائنسی تجربات نے مجھے یہاں تک نہیں پہنچایا، جو اس کے اندر میں نے بڑے اسپریچول مشاہدات کیے ہیں پوری زندگی میں، سائنسی پریکٹس میں، سائنس کی پریکٹس میں، مگر میرا جو میڈیکل تحقیقات ہیں انہوں نے بھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ میں عقیدے کے اوپر ایمان لاؤں، مذہب پہ ایمان لاؤں۔ یس، میں یقیناً کہتا ہوں کہ خدا ہے، اور بے شمار واقعات زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ سائنس وہاں جا کے روک سکتی ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے کہ اس کے آگے جواب سائنس کے پاس نہیں، اس کا جواب صرف ہے کہ کوئی خدا ہے۔ میری اپنی لائف میں مختلف امراض کے علاجوں کے معاملات میں لندن میں بھی اور امریکہ میں بھی ایسے واقعات 80s اور 90s کے زمانے میں 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ میرے سرجن کرومویل ہاسپٹل کے 2 ڈاکٹرز تھے، ایک الگ تکلیف کا موقع تھا اور ایک الگ تکلیف کا موقع تھا، اور ایک امریکہ میں بھی۔ یہ امریکہ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے بالٹیمور اور واشنگٹن ڈی سی کے درمیان، جو امریکن جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے NIH، ایک وہاں کے پروفیسر کی بات کر رہا ہوں میں، NIH کی، جو ڈاکٹر تھا اور ابھی بھی وہ زندہ ہے، اس کی عمر اس وقت کچھ 86 برس ہے۔ اور ایک 2 پروفیسر کرومویل ہاسپٹل لندن کے تھے، دونوں کرسچن تھے۔ صاف ظاہر ہے کرسچن تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے نا کہ وہ مغربی دنیا کے ڈاکٹر ہیں، ایک پریزمپشن ہے، بہر صورت ڈاکٹر تھے، سائنٹسٹ تھے، اور اتنے بڑے سائنٹسٹ تھے کہ ایک کا اسپائنل سرجری میں اسپائنل سٹینوسس کی ٹرم کا ایجاد کرنے والا، اور ایک اور ڈاکٹر جس کی امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر ریچرڈ کینن ہے، ڈاکٹر ریچرڈ کینن۔ وہ بھی اس وقت میں نے سنا ہے ابھی ریسنٹلی کہ ابھی بھی زندہ ہے، کچھ 86 برس 87 برس یا 85 اس کی عمر ہوگی۔ وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ امریکن بہت بڑا جو ہاسپٹل ہے اس کا پروفیسر تھا، اور وہ بھی 60s کے زمانے میں جب یہ ہارٹ کی امراض میں سے ایک تکلیف ہے جس کو کہتے ہیں مائکرو ویسکولر انجائنا، تو مائکرو ویسکولر انجائنا کی جو ٹرم ہے، اس ٹرم کو بنانے والا اور اس کو ہارٹ کی یعنی جو پوری سائنس ہے کارڈیالوجی، اس میں اس ٹرم کو داخل کرنے والا ایجاد کر کے
اس کو انٹروڈیوس کرنے والا وہ شخص. اس طرح ایک آدھ اور بھی ہیں. 2-3 واقعات میری لائف میں مختلف تکلیفوں میں ایسے آئے ہیں کہ کوئی سچویشن ہوئی تو وہ پروفیسر جو تھے ڈاکٹر وہ کھڑے ہو گئے, یعنی قلم کو اپنے ہونٹوں میں دبا کر, کبھی ایسا بھی وہ کھڑے ہو گئے اور اس طرح ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے کہ یہاں سائنس جواب دے جاتی ہے, یہاں آ کر ہمیں ایمان لانا پڑتا ہے کہ کوئی خدا ہے. یعنی میں نے اپنی زندگی میں اپنے کانوں سے سنا, اپنی آنکھوں سے یہ کیفیت اور اس کا مشاہدہ کیا. اس طرح یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جو اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے نامور طبیعیات کے ماہر اور سائنٹسٹ کر رہے ہیں, جن کو کوٹ کر رہا ہوں. تو میں نے تو آپ کو پرسنل اپنے مشاہدے بھی بتا دیے کہ یہ آج کے دن تک جو ویسٹرن ورلڈ میں جہاں علم سائنس کا اپنے سبجیکٹ میں کمال پر پہنچتا ہے وہ خدا پر ایمان لے آتا ہے. جہاں سائنسی علم کسی بھی میدان میں ٹاپ رینکنگ لیول پہ جب کوئی لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ علم تھوڑا سا نہیں رہ جاتا, خطرہ یعنی نیم حکیم خطرہ جان نہیں ہوتا اور نیم ملا خطرہ ایمان کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. جب علم کامل, یعنی کامل سے مراد اس وقت کی اویلیبل جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں اس فیلڈ میں, اس میں وہ کامل حد تک اطمینان بخش حالت تک وہ پرفیکشن پا لیتا ہے. جب وہ سائنٹسٹ یا وہ ڈاکٹر یا وہ انجینئر یا وہ کسی سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ, تو جب اس کا علم ضرورت کی حد تک اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو وہ یقیناً کہتا ہے کہ خدا ہے. وہ سائنس اسے ایمان کی طرف لے آتی, خدا کے ایمان کی طرف لے آتی. اور جو خدا پر کہتے ہیں کہ ایمان نہیں آتا, عقل نہیں مانتی, وہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس وہ خطرہ جان ہے, یعنی ان کے پاس نالج کامل نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے. اور پڑھے بغیر جو آدمی سوچتا ہے تو صاف ظاہر اتنا ہی سوچے گا نا جتنا علم اس کے پاس تھا, عقل کے پاس جتنا مشاہدہ تھا, جتنا تجربہ تھا, جتنا مطالعہ تھا. تو وہ عقل چونکہ وہ تھوڑا علم ہے اس کے پاس تو تھوڑے علم سے تو انکار ہی کرے گا نا, اور اگر علم بڑھتا چلا جائے گا تو انکار اقرار میں بدل جاتا ہے. یہی بات وہ یہ کہہ رہا ہے. اس لیے ہر سائنسدان نے ایویڈنسز کی بات کی ہے اپنی لائف لانگ سائنٹیفک ایکسپیرینسز کے بعد, لائف لانگ تحقیقات کے بعد. تو اس کے بعد آگے ایک اور سائنٹسٹ ہے, اس کا نام ہے لیسٹر زمر مین. یہ جو میں نے دوسرا حوالہ پال ایڈولف کا دیا ہے, یہ بھی جان مونسما جو آتھر ہے اس کی کتاب دی ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس میں, اور اس کا پیج 212. پہلا حوالہ جو تھا ہیمین کا وہ پیج 219 سے تھا, دوسرا 212 سے ہے. اب اس کے بعد اسی کتاب کا تیسرا حوالہ ہے 196 پیج سے, پیج 196 سے, دی ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. زمر مین اب یہ پرڈیو یونیورسٹی کا آدمی ہے, ایگریکلچر کا بھی اسپیشلسٹ ہے, میتھمیٹکس کا بھی اسپیشلسٹ ہے, اور اس کی کوٹیشن سن لیں. وہ کہتا ہے آل نیچر واز اوریجنیٹڈ بائی گاڈ. وہ کہتا ہے میری پوری زندگی کا میتھمیٹکس کا, ایگریکلچر کی جو سائنس ہے اس کے مشاہدات کا, میتھمیٹکس کے مشاہدات کا, اور جس جس سائنس کے فیلڈ میں نے کام کیا اور میں ایک حتمی نتیجے تک, ڈسکوریز تک پہنچا, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آل نیچر واز کریٹڈ بائی گاڈ. یہ ساری نیچر, یہ فطرت اور کائنات یہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہے. اللہ اس کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اس کو سسٹین کر رہا ہے. And he is the one who sustains it. وہی ذات اس کو سسٹین کر رہی ہے, برقرار رکھ رہی ہے. As I continue to study and observe the workings of nature in soils and plants, وہ کہتا ہے جس طرح میں ایگریکلچر کا آدمی تھا, وہ کہتا ہے میں نے ارضیات میں محنت کی, اور یہ جو کھادیں ہوتی ہیں, جو سوائلز ہوتے ہیں, زمین ہے اور کھادیں دی جاتی ہیں, فرٹیلائزرز ہیں اور سوائلز ہیں جو زمینیں مختلف, ان کے اندر تحقیقات کی کہ ایک ایک زمین کی خاصیت دوسری زمین سے کس طرح مختلف ہے. ایک زمین کیا کوئی چیز پیدا کر سکتی ہے, دوسری زمین وہ چیز پیدا نہیں کر سکتی. ایک زمین اسی چیز کو بہتر پیدا کر, دوسری زمین اسی چیز کو خراب پیدا کر رہی ہے, حالانکہ ایک ہی قسم کا بیج آپ نے بویا ہے. تو یہ سوائلز کی جو ایک اپنی ایفیکٹونیس ہے اور اس کی پراپرٹیز ہیں اور اس کے اپنے کریکٹرسٹکس ہیں, ان پر جو میں ریسرچ بڑھاتا چلا گیا. پھر پلانٹس پر ریسرچ کی, پودے, اس کی بڑی تفصیل ہے. میں جب سائنسی دلائل پر آؤں گا تو میں پلانٹس کی بات بھی کروں گا. یہ ابھی آپ سمجھ لیں, ابھی یہ سائنسی دلائل وجود باری تعالیٰ پر یہ تمہید ہے.
ہم سائنسی دلائل پہ الگ سے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ کہتا ہے جو میں نے ان چیزوں پر تحقیق کی ان میدانوں میں، تو مائی بلیف ان گاڈ کانسٹنٹلی انکریزز، تو اللہ پر میرا عقیدہ اور ایمان مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اینڈ آئی ڈیلی بو ڈاؤن بیفور ہم ان ونڈرمنٹ اینڈ پریز، اور سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں میرا عقیدہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہر روز خدا کے حضور میں جھکتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ یہ سائنس مجھے اس مقام تک لاتی۔ پھر اس کے بعد ایک اور سائنسدان ہے نامور، پروفیسر مائیکل جیروارڈ۔ مائیکل جیروارڈ، اب مائیکل تو آپ لکھ لیں گے، جیروارڈ کا جو سپیلنگ ہے وہ ہے GIROUARD۔ میں چند سپیلنگ صرف ان ناموں کے بتا دیتا ہوں جو زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں، کمپلیکیٹڈ ہیں، آواز سے مختلف لگتے ہیں۔ اب یہ بیالوجی کا پروفیسر اور سائنٹسٹ ہے بہت بڑا، اور ساؤتھ لوزیانہ یونیورسٹی کا یہ سائنٹسٹ ہے، اور اس کا کیٹیگوریکل ڈکلیریشن ہے، وہ کہتا ہے کہ the life could not have come about by chance۔ وہ کہتا ہے سارے سائنسی تجربات نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ یہ زندگی بائی چانس کبھی وجود میں نہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی آئی ہے۔ and that the highly complex and perfect structure of proteins and the cell, the basic units of life, were created by God۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میں ساری جو نظام دیکھتا ہوں، انتہائی پیچیدہ سسٹم اور انتہائی کامل سسٹم پروٹینز کا اور سیلز کا، جو زندگی کے بیسک یونٹ ہیں، جہاں سے زندگی بنیادی طور پہ شروع ہوتی ہے، اور جب ان کے اندر ایک پوری چلنے والی کائنات کو دیکھتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ سوائے خدا کے ان باریک باریک سیلز کے اندر یہ کائنات کوئی وجود میں نہیں دے سکتا۔ وہ کہتا ہے کائنات صرف وہ نہیں ہے جو ہمیں ننگی آنکھ سے باہر دکھائی دے رہی ہے، وہ ایک چھوٹے سے سیل کے اندر بھی ایک پوری کائنات ہے، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کے وجود پر مجھے ایمان لانے پر راستہ دکھایا ہے سائنس نے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایک سپیچ اس نے کی تھی جس کا عنوان یہ تھا، "Is it possible for life to emerge by coincidences؟" یہ اس کے آرٹیکل کا عنوان تھا۔ کیا اتفاقات اور حادثات کے ذریعے اتنی بڑی عظیم، کامل اور پیچیدہ زندگی جو کائنات میں ہے، کیا ممکن ہے کہ اتنی بڑی پیچیدہ زندگی محض حادثات اور اتفاقات سے وجود میں آ گئی ہو؟ یہ اس کا آرٹیکل کا عنوان تھا۔ یہ اس نے تھیوری آف ایوولوشن کے کولیپس پر ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس میں اپنا آرٹیکل پیش کیا تھا، اور سبجیکٹ تھا دا فیکٹ آف کریشن، اور اس کانفرنس کو آرگنائز کیا تھا سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن ٹرکی نے۔ استنبول میں کانفرنس تھی، اور اس نے یہ پیپر پڑھا جولائی 5 جولائی 1998، اور اس کے اندر وہ بیان کرتا ہے، "The makeup of living things is far more complicated than the results obtained in laboratory experiments۔ وہ کہتا ہے ہم لیبارٹری میں جو ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور ان کے نتیجے میں جو کمپلیکیشن اور کمپلیکسٹی ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جب ہم وسیع کائنات کے اندر جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، کہیں زیادہ کمپلیکس ہے۔ And when we turn to the laws of chemistry and physics for an explanation, this is what we learn: there must definitely be an intelligence, a creator who has ordered these laws۔ اور ساری کائنات کے اندر مختلف نظاموں کو اسٹڈی کر کے فزکس میں، بیالوجی میں، جب ہم کیمسٹری میں دیکھ کر، جب ہم پلٹ کر پھر تجربات کرنے کے لیے لیبارٹری میں آتے ہیں، جو کچھ باہر ملتا ہے تو تجربات تو پھر لیبارٹری میں ہوتے ہیں۔ جب وہاں آتے ہیں تو لیبارٹری اور اس کے ایکسپیریمنٹس اور اس کے تجربات اور مشاہدات ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ یقیناً اس ساری کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک الوہی حکمت ہے، انٹیلیجنس ہے، ایک دماغ ہے، اور وہ دماغ وہ خالق ہے کائنات کا، وہ خالق کائنات کی سوچ ہے،
اس کا علم ہے، اس کی حکمت ہے، اور یہ وہی خالق کائنات ہے جس نے اس کائنات کے اندر اس قسم کے لاز کریٹ کیے ہیں، قوانین کریٹ کیے ہیں، ضوابط اور قواعد کریٹ کیے ہیں۔ دس از دا موسٹ سائنٹیفک ایکسپلینیشن۔ وہ کہتا ہے کہ صرف یہی چیز سب سے بہترین اور اعلیٰ اور سب سے اکمل سائنسی تعبیر ہے اور سائنسی تشریح ہے اور سائنسی توضیح ہے ان تمام کائناتی سوالات کا۔ The laws of physics and chemistry reveal to us in all certainty that the evolution and formation of living things from inanimate matter is impossible۔ اور سائنس ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتی ہے، فزکس کی اور کیمسٹری کی سائنس، کہ مادہ جو غیر نامیاتی مادہ ہے، جیسے جمادات ہیں، غیر نامیاتی مادہ، جس مادے کے اندر، میٹر کے اندر نشو و نما پانے کی بنیادی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ جیسے پہاڑ لے لیں، اس طرح کے جو زمین ہے، پہاڑ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر سے لیونگ تھنگز کبھی جنم نہیں لے سکتی، جاندار اشیاء ان میں سے تخلیق نہیں ان کی ہو سکتی، ان میں سے ایمرج نہیں کر سکتی، ان کا سسٹم اور ہے، ان کا ٹوٹلی سسٹم اور ہے۔ لہذا تشریح وہ کہتے ہیں رد ہو جاتی ہے، اور سائنس نے اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ دراصل سائنٹیفک فائنڈنگز یہ ہیں کہ وہ اس طرح نہیں ہوا کہ غیر نامیاتی مادے سے نامیاتی موجودات تشکیل پذیر ہو گئے ہوں اور حادثات و اتفاقات سے لیونگ پروسیس اور سسٹمز اور کائنات وجود میں آ گئی ہو۔ نہیں، اس کے پیچھے ایک ڈیزائن ہے، ایک پروگرامنگ ہے، اور وہ ڈیوائن جو پروگرامنگ کرنے والا وہ ڈیوائن انٹیلیجنس ہے، جس کو خدا کہتے ہیں اور رب کائنات کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور سائنسدان ہے آگے، جس کا نام ہے پروفیسر ایڈورڈ بوڈ راؤ۔ ایڈورڈ بوڈ راؤ، بوڈ راؤ کا سپیلنگ بھی نوٹ کر لیں، یہ مختلف ہے ساؤنڈنگ سے، وہ ہے BOUDREAUX، مگر ایکس سائلنٹ ہے بولنے میں، تو ایڈورڈ بوڈ راؤ کہیں گے۔ یہ بھی کیمسٹری کا پروفیسر ہے اور دور حاضر کا بڑا نامور سائنٹسٹ ہے، یونیورسٹی آف نیو اورلینز کا، اور کیمیکل ایلیمنٹس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ یقین کے ساتھ میری سائنسی تحقیقات نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ ان کے اندر جو ارینجمنٹ ہے کیمیکل ایلیمنٹس کا، انٹرنل ارینجمنٹ، وہ سوائے خدا کی تخلیق و تدبیر کے اور کوئی ریزن نہیں بتائی جا سکتی، اور سائنس اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس نے ایک سپیچ کی ایڈورڈ بوڈ راؤ نے، اور اس نے کہا دا ڈیزائن ان کیمسٹری، یہ اس کا پیپر کا، اس کے آرٹیکل کا عنوان تھا، اس کی سپیچ کا یا اس کے ریسرچ پیپر کا۔ یہ بھی انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اور یہ انٹرنیشنل کانفرنس بھی استنبول اور انقرہ میں منعقد ہوئی، کولیپس آف دا تھیوری آف ایوولوشن کے موضوع پر، اور دا فیکٹ آف کریشن یہ اس کا بنیادی سبجیکٹ تھا۔ اس کے تحت اس نے کہا دا فیکٹ آف کریشن، جو استنبول کی کانفرنس آرگنائز ہوئی، اس نے کہا اس میں دا ورلڈ وی لیو ان اینڈ اٹس نیچرل لاز آر ویری پریسائزلی سیٹ اس بائی دا کریٹر فار دا بینیفٹ آف اس ہیومنس۔ وہ کہتا ہے جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں اس کے فطری اور آفاقی قوانین کیٹیگوریکلی اور بڑے کلیئرلی خالق کائنات کے تشکیل کردہ ہیں، اور وہ اس طرح قوانین بنائے گئے ہیں جو ہماری زندگی کے وجود میں لانے اور برقرار رہنے اور اس کے ارتقاء پذیر ہونے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہ سیکنڈ انٹرنیشنل کانفرنس تھی جس کا میں نے ذکر کیا، 5 جولائی 1998 1999 استنبول میں اس نے پیپر اپنا پیش کیا ریسرچ کا۔ پھر ایک اور سائنٹسٹ ہے پروفیسر کینس کمنگ۔ کینس کمنگ، کینس کے سپیلنگ لکھ لیں KENNETH، TH تھا کی آواز دیتا ہے سے کی۔ تو کینس کمنگ نامور سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا ورلڈ ریناؤنڈ سائنٹسٹ ہے، اور یہ انسٹیٹیوٹ فار کریشن ریسرچ امریکہ کے ٹاپ کے سربراہوں میں سے ہے۔ وہ خدا کے وجود پر اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، اور وہ علی الاعلان کہتا ہے، اور اس نے بھی اپنا لیکچر ڈیلیور کیا
کینس کمنگ نے، جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں انٹرنیشنل کانفرنس میں، اور یہ کانفرنس 4 اپریل کو اس نے اپنا پیپر پیش کیا 1998 اسی سال استنبول میں انٹرنیشنل کانفرنس پر دا فیکٹ آف کریشن کے تحت۔ اس کا کوٹیشن ہے، وہ کہتا ہے کمپلیکسٹی ایٹ آل لیولز از سین، یونیکنیس ایٹ آل لیولز، جتنی کمپلیکسٹی ہے کائنات کے اندر ہر سطح پر اور موجودات کے اندر ہر سطح کی کمپلیکسٹی، پیچیدگی، وہ ہر پیچیدگی کے اندر ایک یونیکنیس ہے، ایک نمایاں پن ہے، ایک اچھوتا پن ہے، انوکھا پن ہے، اور اس انوکھے پن کے اندر پھر مطابقت اور ہم آہنگی ہے۔ یعنی ایک طرف کائنات کے نظاموں میں پیچیدگی، اور پیچیدگی کے اندر پھر ایک انوکھا پن، اور ہر ایک کے انوکھا پن کے اندر مطابقت اور ہم آہنگی، اور پھر ہر وجود کی دوسرے وجود کے ساتھ باہمی ہم آہنگی۔ وہ کہتا ہے کہ ویدر اٹ از سیلولر لیول، خواہ وہ سیلز کی سطح ہو، ایٹ دا آرگن لیول خواہ وہ اعضاء کی سطح پر ہم آہنگی ہو، ایٹ دا باڈی لیول خواہ وہ پورے وجود کی سطح پر ہو، ایٹ دا سسٹم لیول خواہ وہ ایک نظام کی سطح پر ہو، دیز کمپلیکسٹیز آر اپیرنٹ، یہ ساری پیچیدگیاں کہ ہر پیچیدگی اپنے اندر ایک پوری کائنات ہے، یہ بڑی نمایاں ہے، سائنس کی آنکھ سے مخفی نہیں ہے۔ سیلز اینڈ باڈیز آر ونڈرفلی میڈ، تمام وجود، اجسام اور ان کے سیل کہتے ہیں حیرت انگیز طریقے سے بنائے گئے ہیں ود ان اے وائڈ رینج آف لیونگ مشینز، اور بڑے وسیع پیمانے پر ان کے اندر زندگی کی مشینیں ہیں۔ ہر ایک سیل کے اندر ایک مشینی کائنات ہے، مشینی کائنات۔ وہ کہتا ہے ایک ایک سیل کے اندر چھپی ہوئی مشینی پیچیدہ کائنات، اور اس چھپی ہوئی مشینی کائنات کے اندر ہم آہنگیاں دیکھ دیکھ کر میں کیسے مان لوں، یا ہم سائنسدان کیسے مان لیں، اور سائنس اٹ سیلف کیسے مان لیں کہ یہ چیزیں ایک اچانک دھماکے اور حادثے سے وجود میں آ گئیں، اور ان کے پیچھے کوئی تخلیق نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی الوہی حکمت نہیں ہے، کیسے مان لیں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ دیز آر کمپلیکس ایسوسیشنز آف پروٹینز فیٹس، اور یہ پھر ایسوسیشنز ہیں پروٹینز کی اور فیٹس کی، دے بلڈ اینڈ ٹیئر ڈاؤن دا ٹیشوز ایز ویل ایز سنتھسائز، ٹیشوز کو بنانا، پھر ان کو ختم کر دینا، پھر ان کو سنتھسائز کرنا، ہم کرنا، اینڈ برن دا فوڈ، پھر کھانے کو جلانا، اتنی کیلریز جل گئیں، اس جگہ پہ پہلے پروٹین جلیں گے، یہ چیز جلے گی، پھر کاربوہائیڈریٹس جلیں گے، کنزیوم ہوں گے، پھر فیٹس جلیں گے، کنزیوم ہوں گے، جو کاربوہائیڈریٹس بچ جائیں گے وہ فیٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے، کس طرح کولیسٹرول لیول اونچا ہوگا، کس طرح وہ بیلنس کریں گے، کھانے کے فوری بعد کتنا اونچا جائے گا، کتنی دیر کے بعد نیچے آئے گا، کون سے پھر ان کے اندر ایسے سیلز ہیں جو نقصان دہ بیماری اور ہلاکت انگیز کیفیات پیدا کرنے کے خلاف اندر لڑیں گے، ایک ان کی جنگ ہوگی، پھر وہ ڈیفینس کریں گے، سیلف ڈیفینس ہوگا، کئی نقصان دہ چیزیں آگے بڑھیں گی، حفاظت کرنے والی ان کو ختم کریں گے، کس طرح صحت بحال ہوگی۔ کہتا ہے یہ سارا نظام جو ہے، یہ شعور کس نے دے دیا ہے ان سیلز کو، ان چھوٹے چھوٹے باریک وجودوں کو کس نے شعور دے دیا ہے، کس نے حرکت دے دی ہے، کس نے ایک مقصد دے دیا ہے، اور کس لیے وہ لڑ رہے ہیں، اور کس طرح دفاع کر رہے ہیں، کس طرح اٹیکس ہو رہے ہیں، کس طرح وہ ان کے اندر ایک بیٹل فیلڈ ہے، کس طرح صحت کی حفاظت ہو رہی ہے، کس طرح انسان توانا ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ کہتے ہیں دے شو ویری انٹریکیٹ ڈیزائن فیچرز، یہ بڑے انٹریکیٹ ڈیزائن کرنے کے فیچر علامات دکھائی دیتی ہیں، اور یہ سوائے خالق کے کائنات کے اور کوئی ان کو یہ کریکٹرسٹکس نہیں دیکھ سکتا۔ اس طرح پروفیسر ہے اس کے بعد ڈیوڈ مینٹن، اس ڈیوڈ مینٹن نے بھی یہی استنبول کی کانفرنس 1998 جولائی 5 جولائی کو دا فیکٹ آف کریشن کے اوپر اس انٹرنیشنل کانفرنس میں خطاب کیا اور اپنا ریسرچ پیپر پیش کیا ڈیوڈ مینٹن، اور اس میں وہ لکھتا ہے خدا پر اپنا ایمان کا اظہار کرتے ہوئے آئی ہیو بن ایگزامننگ دا اناٹومیز آف لیونگ تھنگز فار 30 years، وہ کہتا ہے میں زندہ اور جاندار چیزوں کی جو اناٹمی ہے ان کے اوپر گزشتہ 30 سالوں سے تحقیقات کر رہا ہوں۔ ایوری ٹائم آئی کیم اکراس دا ریئلٹی آف گاڈز پرفیکٹ کریشن، 30 سال میں جب بھی میں تحقیق کرتے کرتے اپنے منزل پر پہنچا ہوں تو مجھے خدا کی معرفت نصیب ہوئی ہے، اور یہ یقین ہوا ہے کہ اس کی تخلیق اللہ کے بغیر از خود نہیں وجود میں آئی۔
خدا نے اس کو وجود بخشا ہے، تخلیق دی۔ پھر ایڈون فاسٹ ایک اور سائنسدان ہے، یونیورسٹی آف اوکلاہوما، اس کا امریکہ کا ہے، اور فزکس کا وہ بڑا اسپیشلسٹ ہے، اسپیشلسٹ فزکس، اور وہ کہتا ہے کہ اٹ از کمپلیٹلی امپاسبل فار ایٹمز the building blocks of matter to have come together spontaneously to form the entire universe and living things۔ وہ کہتا ہے کہ ایوری تھنگ، یہ ایکسپریس کر رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام جو ایٹمز کے اندر ہے، جو مادے کے بلاکس کو بلڈ کرتے ہیں، وہ کس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ آل آف اے سڈن اسپونٹینیسلی یہ وجود میں آ گئے اور ساری کائنات بنتی چلی گئی۔ وہ کہتا نہیں، کائنات کے جس وجود کو دیکھو اور اس کے سسٹم کو دیکھو تو وہ شہادت دیتا ہے کہ ان کا خالق خدا ہے، اور اسے اس نظام کے مطابق چلانے اور بڑھانے والا خدا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ریگریسنگ فار انف ون مسٹ فائنلی ریچ دا کنکلوژن دیٹ دا ایگزسٹنس آف نیچرل لاز which describe systematics in the universe is evidence of an intelligence who chose to establish the operation of the universe as we observe it. The cause which created the particles logically also determined the properties they were to have۔ وہ کہتا ہے ساری کائنات کے نظام کو اور سسٹمز کو اور نیچر کو اور اس کے اندر کام کرنے والی نظاموں کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کوئی خالق کائنات کی سطح کی انٹیلیجنس، حکمت اور تدبیر اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اسی نے کائنات کے ہر وجود کو آپریشن دیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ حکمت ایسی ہے کہ اس نے ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے اندر بھی وہ سسٹم، وہ خوبیاں، پراپرٹیز اور کریکٹرسٹکس، وہ صفات پیدا کر دی ہیں اور افعال اور صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں کہ جن کو آج ہم سائنس کے ذریعے دیکھتے ہیں وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس کی کوٹیشن کو بھی جان مونسوما نے دی ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس صفحہ 155 پہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ ہے اور اس کا نام ہے ہیو راس۔ ہیو راس، ہیو کے سپیلنگ ہے HUGH، مگر پڑھنے میں ہیو ہے، ہیو راس۔ یہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو کا پروفیسر تھا، اور یہ بھی اسٹرانومی کا یعنی علم الفلکیات کا اسپیشلسٹ ہے، بہت بڑا نامور سائنٹسٹ ہے، اور یہ ریزنز ٹو بیلیو، یہ ایک آرگنائزیشن ایک بڑی بنائی، اس کا یہ پریزیڈنٹ ہے۔ پھر انہوں نے انسٹیٹیوٹ بنائے تھیوری آف کریشن پر، اور USA کا اس کا بھی پریزیڈنٹ رہا۔ تو اس کی جو کتابیں لکھی اس نے کاسمولوجی اینڈ کریشن پر، اس میں کتاب ہے دا کریٹر اینڈ دا کاسموس، کریشن اینڈ ٹائم اینڈ بیونڈ دا کاسموس، یہ کتابیں لکھی ہیں۔ ہر کتاب کے اندر خالق کائنات، تخلیق کائنات، خدا کا وجود، اور اس کے اوپر اس نے اسٹیبلش کیا۔ اور وہ لکھتا ہے ہیو راس کریٹر اینڈ دا کاسموس اپنی کتاب میں، اس کا پیج ہے 112، 112۔ اس میں لکھتا ہے if time's beginning is concurrent that the beginning of the universe as the space-time theorem says, then the cause of the universe must be some entity operating in a time dimension completely independent of the pre-existence to the time dimension of the cosmos. It tells us that the creator is transcendent, operating beyond the dimensional limits of the universe. وہ اس کو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جب کائنات کی ابتدا کو دیکھتے ہیں اسپیس اور ٹائم، زمان اور مکان کی تھیورم میں، جب اس تھیوری میں دیکھتے ہیں تو کائنات کے وجود میں آنا جو اس کی کاز نظر آتی ہے وہ ایک اینٹیٹی ہے، بذات خود ایک چھوٹی اینٹیٹی ہے جو ٹائم کے ڈائمینشن میں انڈیپینڈنٹلی اس نے کام کیا، اور اس وقت وہ ٹائم ڈائمینشن جو تھا اس سے پہلے تو ٹائم موجود نہیں تھا، وقت وہاں سے شروع ہوا۔ یہ تھیوری آف بگ بینگ میں اس کی تفسیر آپ سمجھ جائیں گے، مگر مختصراً یہ سمجھ لیں کہ ایک اینٹیٹی اس سے پہلے خود نہ زمان موجود تھا نہ مکان موجود تھا، نہ وقت تھا نہ جگہ تھی، اسپیس اور ٹائم بھی نہیں تھے، تو ٹائم بھی وہاں سے کریٹ ہوا۔ اس کے بعد تو وہ اس سے پہلے کی بات کرتا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ پہلے تھا، جس سے وہ وجود میں آیا، جس نے زمان کو، مکان کو اور توانائیوں کو، ہر چیز کو وجود بخشا، وہ کس طرح وجود میں آیا، وہ کریٹر ہے ساری کائنات کا، وہ خدا ہے۔ اور اس کے اوپر مزید ایکسپلین کرتا ہے اپنی کتاب
ڈیزائن اینڈ دا اینتھروپک پرنسپل. ڈیزائن اینڈ دا اینتھروپک پرنسپل، اس کے اندر چیپٹر ریزنز ٹو بلیو 1988 میں چھپی. اس میں کہتا ہے این انٹیلیجنٹ ٹرانسینڈنٹ کریٹر مسٹ ہیو براٹ دا یونیورس انٹو ایگزسٹنس. وہ عدم محض، عدم حقیقی، جب نہ کوئی مادہ تھا، نہ کوئی توانائی تھی، نہ کوئی روح تھی، نہ روشنی تھی، نہ مکان تھا، نہ زمان تھا، نہ ٹائم تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس اکائی سے پہلے وہ کہتا ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ حکمت رکھنے والا خدا تھا، یقیناً جس نے اپنی تدبیر اور حکمت کے ساتھ اس وجود کو وجود بخشا اور اس وجود سے کائنات کو وجود بخشا. An intelligent transcendent creator must have designed the universe. یقیناً اس ابتدائی طور پر جب اس نے اس وجود کی تخلیق کی تو اس نے ساری کائنات کی ڈیزائننگ اور ساری کائنات کی پروگرامنگ اس وجود میں رکھی. ورنہ کائنات کے اندر سے، موجودات کے اندر سے کوئی شے اربوں سالوں پر محیط کائنات کی پوری پروگرامنگ اس چھوٹے سے وجود میں نہیں رکھ سکتی. کائنات تو خود وجود میں آ رہی ہے، وقت تو خود وجود میں آ رہا ہے، زمان اور مکان تو خود وجود میں آ رہے ہیں، مادے اور توانائیاں تو خود وجود میں آ رہی ہیں اس ابتدائی اکائی سے. تو صاف ظاہر ہے یہ ساری خوبیاں جو بعد میں نظر آئیں، جنہوں نے کائنات کو وجود بخشا، توسیع بخشی، ارتقا بخشا، ایکسپینڈ کیا اور کرتا چلا جا رہا ہے، وہ ساری خوبیاں اس اکائی میں رکھی گئی تھیں کہ جب اس اکائی سے کائنات کو وجود ملے تو کائنات کے بڑھتے رہنے اور برقرار رہنے اور انسان کے وجود میں آنے اور برقرار رہنے کی جو جو کریکٹرسٹکس ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، نیڈز ہیں، نیسیسٹیز ہیں، پری کنڈیشنز ہیں، وہ ساری اس اکائی کے اندر پہلے سے موجود ہوں. تو سائنسدان یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ تو اب کائنات میں کوئی شے ہی نہ تھی، ہر شے اس اکائی سے شروع ہوئی. تو اس پہلی اکائی میں یہ ساری خوبیاں کس طرح آ گئیں، کہاں سے آ گئیں، کس نے ڈال دی، کس نے انجیکٹ کر دی؟ کہتا ہے وہ جو ساری خوبیاں کائناتی اوصاف و کمالات اور صفات و افعال جو اس ایک اکائی میں رکھے، وہ رکھنے والا اس کا خدا تھا. اس کو خدا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے ہی یقیناً لائف کو ڈیزائن کیا. یہ بھی ہیو راس ڈیزائن اینڈ دا اینتھروپک پرنسپل کے تحت، جیسے میں نے کوٹ کیا، اس کو بیان کرتا ہے. پھر ایک اور سائنٹسٹ ہے اینڈریو آئی وی، وہ فزیالوجی کا ایکسپرٹ ہے، دنیا کے نام پر فزیالوجسٹس میں سے، اور وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف فزیالوجی اینڈ فارماکولوجی رہا نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میڈیکل اسکول میں، یونیورسٹی آف ایلینوائے شکاگو کے علاقے میں، امریکہ میں. تو وہاں 1946 سے 1953 تک وہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھا ایسوسی ایشن آف سائنس کا، اور کلینکل سائنس جو ہے ڈپارٹمنٹ اس کا یونیورسٹی آف ایلینوائے کا بھی وہ ہیڈ تھا. اس سے پوچھا گیا از دیئر اے کریٹر ہو کریٹڈ دا یونیورس؟ یہ سائنسدان سے کہ کیا کوئی خالق ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، تخلیق کیا؟ اس کا جواب ہے یس، آئی ایم ایز سرٹن دیٹ دیر از اے گاڈ ایز آئی ایم سرٹن آف اینی تھنگ. ہاں، جس طرح کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میں اس کے ہونے کا یقین کرتا ہوں، اتنا یا اس سے بھی بڑھ کر مجھے یقین ہے کہ خدا ہے ایز اے سائنٹسٹ. اور پھر اس نے کہا بلیف ان دا ایگزسٹنس آف گاڈ پرووائڈز دا اونلی کمپلیٹ الٹیمیٹ اینڈ ریشنل میننگ ٹو ایگزسٹنس. یہ جو وجود ہے کائنات کا، موجود ہونا، موجودگی، اس وجود کی حقیقت کو جب سمجھنا چاہیں اور مکمل ادراک اور معرفت کرنا چاہیں، کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہیں، تو خدا کے وجود کے بغیر کائنات کے وجود کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی. خدا کے وجود کو مانے بغیر کائنات کے وجود کی حقیقت ہی سمجھ نہیں آ سکتی. اور وہ کہتا ہے بلیف ان گاڈ از دا اونلی الٹیمیٹ ریزن فار دا ایبسلیوٹ سرٹینٹی دیٹ مین از اے پرسن اینڈ سم تھنگ مور دین اے پارسل آف میٹر اینڈ انرجی. وہ کہتا ہے یہ بھی خدا کے وجود کو ماننے ہی سے ہی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان انسان ہے، کہ یہ ایک وجود ہے اور ایک مادے کا پارسل نہیں ہے یا کوئی عام توانائی کا پارسل نہیں ہے، جیسے آواز ہے، جیسے روشنی ہے، یا ہوا ہے، یا کوئی اینٹ ہے، پتھر ہے، یا پانی ہے. اس طرح کی شے نہیں ہے. انسان مختلف ہے نباتات سے، انسان مختلف ہے حیوانات سے، اور انسان مختلف ہے جمادات سے. تو انسان کی جو اپنی موجودگی ہے
اور باقیوں سے اس کا امتیاز یہ بھی تب سمجھ میں آتا ہے جب خدا کے وجود پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تخلیق کے کارناموں کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے بلیف ان گاڈ از دا سورس اینڈ دا الٹیمیٹ بیسس آف دا موسٹ انسپائرڈ کنسیپشن آف دا ہیومن مائنڈ۔ خدا پر ایمان لانے سے ہی انسانی دماغ کا جو پورا نظام ہے اور انسانی ذہن کا اور انسانی فکر کا اور انسانی عقل کا جو پورا نظام ہے، پھر انسان کے نفس اور روح کا جو پورا نظام ہے، حتیٰ کہ انسانی حیات کا جو پورا نظام ہے، اس کی حقیقت بھی خدا پر ایمان لانے سے ہی سمجھ میں آتی۔ اس چیز کو بھی جان مونسما نے بیان کیا ہے پورا، دا ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس، پیج 225 پر۔ اور آج کی نشست کا آخری ریفرنس جو دے رہا ہوں، جس پر ختم کر رہے ہیں، وہ ہے ڈیوڈ برلنسکی، ایک سائنٹسٹ ہے، پروفیسر ڈیوڈ برلنسکی۔ بذات خود یہ بھی اصولی طور پہلے طور پہ میتھمیٹیشین تھا، فرسٹلی میتھمیٹیشین تھا، اور پرنسٹن یونیورسٹی کا ہیڈ تھا، پروفیسر تھا۔ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ لیونگ تھنگز از خود ایوالو نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن، ایک باحکمت تخلیق و تدبیر کے نتیجے میں کل جاندار اشیاء وجود میں آئی ہیں۔ اور وہ بیان کرتا ہے ڈیوڈ برلنسکی، وہ کہتا ہے دا اسٹرکچرز آف لائف آر کمپلیکس اینڈ کمپلیکس اسٹرکچرز گیٹ میڈ ان دس دا پیورلی ہیومن ورلڈ اونلی بائی اے پروسیس آف ڈیلیبریٹ ڈیزائن۔ وہ کہتا ہے زندگی کے سارے نظام اور اسٹرکچر وہ اتنے پیچیدہ ہیں، اور جو پیچیدہ اسٹرکچر ہیں یہ بذات خود اس انسانی کائنات کے اندر، انسانی وجود کے اندر وہ داخل کیے گئے، یہ یقیناً کسی حکمت والے رب کے ڈیزائن اور پروگرامنگ کے بغیر نہیں ہوا۔ این ایکٹ آف انٹیلیجنس از ریکوائرڈ ٹو برنگ ایون اے تھمبل ان ٹو بینگ، وائی شوڈ دا آرٹیفیکٹس آف لائف بی ڈفرینٹ۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور مقام پر کہا مولیکولر بایولوجی has revealed that whatever else a living creature may be God's creation۔ وہ کہتا ہے کہ مولیکولر بایولوجی، مولیکولز کی جو چھوٹی چھوٹی سائنسز ہیں بایولوجی میں، وہ چیزیں بیان کرتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز، جاندار چیز، ایک چھوٹا سا ذرہ وجود میں نہیں آ سکتا، تو یہ پورا کا پورا انسان کیسے وجود میں آ گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ لیونگ کریچر از خود اس پورے فینومینا، کمپلیکس فینومینا کے ساتھ اور اتنے کمپلیکیٹڈ اور پرفیکٹ فینومینا کے ساتھ وجود میں آ ہی نہیں سکتا جب تک اس بات کو نہ مان لیا جائے کہ خدا ہے اور خدا کی تخلیق ہے یہ انسان۔ یہ موجودہ دور تک کے، قدیم دور سے موجودہ دور تک کے سائنسدانوں کی ایک بریف سی ڈسکشن تھی، سمری تھی۔ آج گفتگو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ ابھی اس کے کچھ سبجیکٹس اور باقی ہیں۔ ماڈرن انسٹیٹیوشنز بنے ہیں پھر سائنٹسٹس کے، مذہب کو ثابت کرنے اور خدا کے وجود کے لیے شہادتیں فراہم کرنے کے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب اگلی نشست ہوگی تو اس میں اس سبجیکٹ کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری کاوش کو قبول فرمائے، اور لوگوں میں، سننے والوں میں، اور میرے بیٹے بیٹیاں، طلبہ طالبات، ینگسٹرز جو ینگ جنریشنز ہیں، ان کو فہم، ادراک اور معرفت عطا کرے تاکہ ایمان میں انہیں مضبوطی نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔